شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایرانی بادشاہ نوفل حاتم طائی کی سخاوت سے جلنے لگا تھا۔ اسے پتا چلا کہ حاتم طائی کو اس کا گھوڑا دنیا میں ہر شے سے زیادہ عزیز ہے۔ حاتم طائی کی سخاوت کے دور دور تک چرچے تھے اور ایران کا بادشاہ نوفل اس سے حسد کرنے لگا تھا، کیونکہ حاتم طائی کی بڑھتی ہوئی شہرت نے بادشاہ کے جاہ و جلال کو ماند کر کے رکھ دیا تھا۔ بادشاہ اپنے درباریوں سے حاتم طائی کی نجی زندگی کے احوال معلوم کرنے لگا اور دل ہی دل میں حسد کی آگ کو مزید بھڑکانے لگا۔ ایک روز اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ پتہ لگا کر آؤ کہ حاتم کو کون سی چیز دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک درباری کئی روز تک اس معاملے کی کھوج لگاتا رہا اور پھر جلد ہی خبر لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے بتایا کہ حاتم کے پاس ایک گھوڑا ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حاتم کو دنیا میں اس گھوڑے سے زیادہ عزیز کوئی بھی چیز نہیں۔ یہ سن کر بادشاہ مسکرایا اور کہنے لگا، اب میں حاتم کی اس سخاوت کا بھانڈا پوری دنیا کی آنکھوں کے سامنے اور بیچ چوراہے میں پھوڑوں گا۔ اس نے دو خدمتگاروں کو حکم دیا کہ وہ حاتم کے شہر میں جائیں اور اسے بادشاہ کا پیغام پہنچائیں کہ اس نے تمہارا گھوڑا تحفے میں مانگ بھیجا ہے۔ دونوں خدمتگار حکم کی تعمیل کے لیے رخصت ہوئے اور حاتم کے شہر روانہ ہو گئے۔ برسات کا موسم تھا اور شام ہو چکی تھی۔ حاتم نے دونوں مہمانوں کا دروازے پر استقبال کیا اور انہیں مہمان خانے میں لے گیا۔ حاتم نے دونوں خدمتگاروں کے آنے کی وجہ کی بابت کچھ نہ پوچھا اور ان دونوں کی پرتکلف ضیافت کی اور رات انہیں مہمان خانے میں ہی ٹھہرا دیا۔ صبح ہوئی تو حاتم نے ان دونوں سے وہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ خدمتگاروں نے اسے بتایا کہ بادشاہ نے اس کا چہیتا گھوڑا اس سے مانگ بھیجا ہے۔ حاتم نے یہ بات سنی تو اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر آسمان کی طرف دیکھا۔ خدمتگار سمجھے کہ حاتم اپنا گھوڑا دینے پر آمادہ نہیں ہے، اس لیے وہ کسی مناسب ہیلے سے انہیں ٹالنا چاہ رہا ہے۔ حاتم کچھ دیر خاموش رہا اور ان سے مخاطب ہوا، میرے لیے یہ سعادت کا باعث ہے کہ میری ملکیت میں کوئی ایسی چیز ہے جو بادشاہ وقت کو بھا گئی ہے، لیکن افسوس اس وقت وہ گھوڑا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ خدمتگار ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور پھر حاتم سے سوال کیا، تو پھر ہم بادشاہ کے حضور تمہارے اس انکار کا کیا جواز پیش کریں؟ اس پر حاتم نے جواب دیا، یہی کہ جب کل تم دونوں میرے گھر آئے تو میرے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، چنانچہ میں نے وہی گھوڑا ذبح کر کے تمہارے لیے رات کے کھانے کا اہتمام کیا۔ یہ سن کر دونوں خدمتگار دم بخود رہ گئے اور حیرت زدہ چہرے لے کر وہاں سے رخصت ہوئے۔ نوفل کے دربار میں پہنچ کر جب دونوں خدمتگاروں نے یہ واقعہ سنایا تو اس نے مارے شرم کے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور کہنے لگا، میں سچ مچ پورے ملک کے خزانے کا مالک ہو کر بھی اس غریب حاتم کی سخاوت کو نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ سخی ہونے کے لیے خزانے نہیں بلکہ دریا جیسے وسیع دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوستو، ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ مزید اس طرح کی ویڈیو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا۔ آج کا ورک تمام ہوا لیکن مدح ابھی باقی ہے۔ اللہ حافظ و نگہبان۔